अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मुआशी और सियासी बहरान का शिकार है और इस बहरान से निकलने के लिए लगता यही है कि अब वाहिद रास्ता यह है कि मज़ाकरात हों। लेकिन मज़ाकरात के हवाले से फरीकैन में बदएतमादी इस कदर बढ़ी हुई नज़र आती है कि कोई भी पार्टी, कोई भी फरीक दूसरे फरीक पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। इस सूरत हाल में आज वफाकी दारुल हुकूमत में एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई। BNP बलूचिस्तान अवामी पार्टी मेंगल ग्रुप के सरबरा अख्तर मेंगल साहब ने कौमी असम्बली की नशस्त से इस्तीफ़ा दे दिया है और इस्तीफ़ा देते हुए उन्होंने पैगाम ये दिया है कि अब कुर्सी वाले पहाड़ वालों से खुद बात करें, दरमियान में वो कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। बलूचिस्तान की सूरत हाल हो, पाकिस्तान का मरकज़ी सियासी मंजरनामा, लगता यही है कि हल किसी के पास नहीं और ना ही हल तलाश करने के लिए कोई संजीदा कोशिश की जा रही है। आज सरदार अख्तर मेंगल ने जो अपने इस्तीफ़े में लिखा, उसको पढ़ के कोई भी पाकिस्तानी हो वो इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है कि सूरत हाल लगता ही है कि हुकूमत या तो ठीक करने में संजीदा नहीं है या इसके हवाले से उनके पास वो स्किल मौजूद नहीं है कि जिसमें वो तमाम लोगों को साथ लेकर चल सकें। सरदार अख्तर मेंगल ने अपने इस्तीफ़ा का ऐलान हुए कौमी असम्बली के बाहर आज जो गुफ्तगू की, सुनिए। जहां पर वो असेंबली जो हमारी बच्चियों की चीखो पुकार न सुन सके, वो असेंबली जो मेरी बच्चियों पर लाठीचार्ज जो गोलियां बरसाई जाती हैं वो उनको न रोक सके, इस असेंबली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। आज ही मैं असेंबली से अपने इस्तीफे का बिलखुसूस बलोचिस्तान के लोग, उनसे मैं माजरत चाहूंगा। वो जो आपने मुझ पर भरोसा यकीन किया था वो हक शायद मैं अदा न कर सकूं। इसलिए क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, आईने बेचता हूं मैं इन अंधों के शहर में। सरदार अख्तर मेंगल ने यह भी कहा कि उन्होंने कोशिश की लेकिन इख्तलाफ की सियासत की गुंजाइश लगता है कि अब पाकिस्तान में नहीं रही और इस हवाले से अगर एहतजाज किया जाता है तो फिर उसके जवाब में हॉस्टिलिटी दिखाई जाती है, उसके जवाब में हम लोगों को खामोश करवा दिया जाता है या फिर हमें गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है या फिर इससे भी बुरी सूरत हाल का सामना होता है कि हमें कत्ल कर दिया जाता है। ये वो संगीन बातें हैं जो सरदार अख्तर मेंगल ने आज अपने इस्तीफे में कही और इसी दौरान हम ये देखते हैं कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर जानिब से एक मिक्स्ड मैसेजिंग जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से हो रही है। मुस्लिम लीग नून का एक इजलास हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी कि जो हुकूमत की हकूमती जमात है, जिसकी हुकूमत है इस वक्त पूरे मुल्क में, वो ये कहते हैं कि हमारे मुज़ाकरात के हवाले से एक मैसेज तो आया कि मुज़ाकरात की जानिब जाना चाहिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मंसूब करके, लेकिन उसके बाद पार्टी नीचे से डिवाइडेड नजर आती है। ख्वाजा आसिफ इस हवाले से उन्होंने फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली क्या बात की, सुनिए। एक तरफ ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जब तक 9 मई का एहतसाब नहीं होगा कोई बातचीत नहीं होगी, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, और दूसरी तरफ एक और वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह जो कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बड़े करीबी भी तसव्वुर होते हैं, उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात गैर मशरूत होंगे। क्या कहा राना सनाउल्लाह? और इसी तमाम मंजरनामे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठीक 5 दिन बाद 8 सितंबर को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बड़ा पावर शो करने की तैयारी कर रही है। इस हवाले से भी हुकूमत की जानिब से अभी तक वेन्यू नहीं दिया गया इंतजामिया, इस्लामाबाद इंतजामिया, और एक मिक्स मैसेजिंग इस हवाले से भी है कि क्या इस जलसे के राह में रोड़े अटकाए जाएंगे या फिर ये जलसा आसानी से करने दिया जाएगा। इन तमाम मामलात पर और पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे पहले हिस्से में प्रोग्राम के ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात, सीनियर सियासतदान। दुरानी साहब, आपने लगभग अब 1 साल हो गया मुज़ाकरात का झंडा लहराया था और आपकी जो गुफ्तगू थी आगाज में उससे एक बड़ी होप नजर आती थी कि पाकिस्तान जिस दलदल में एक सियासी तूफान है उसका शिकार है, जिस दलदल में फंसा हुआ है, इससे निकलने का रास्ता कोई जो है वो मिल जाएगा इन मुज़ाकरात के नतीजे में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुज़ाकरात अब तक की अब जरा कहानी बताएं कि क्यों नहीं हो पाए, जबकि हर किसी से जब आप प्राइवेटली बात करते हैं तो उनकी राय में आखिरकार इस मामले को मुज़ाकरात की मेज पर हल होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका सब मतलब जो मुज़ाकरात का है, जब बात की थी 1 साल पहले, उस वक्त तो ये एक मायूब सी बात तस्वर हो रही थी, लेकिन आज ये है कि हर कोई ये बात तो कर रहा है और हर एक इस बात को मसले का हल भी समझ रहा है और मफाहमत के रास्ते ढूंढने का अलावा अब कोई रास्ता बचा नहीं है।
آج کی صورت پہ آ جاتے ہیں. میں ماضی کے جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ان سے گزرتے ہوئے میں اسٹریٹ آج کا جو حالات ہیں اس کے اوپر فوری طور پہ آ کے کامنٹ کرنا چاہوں گا جی کہ اس وقت جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف سے ہوئی ہے کہ پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے میاں نواز شریف صاحب کی، انہوں نے یہ کلیئر کٹ بتایا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اور تمام اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ جو ہے ایک ڈائیلاگ چاہتے ہیں جس میں مفاہمت کا راستہ نکلے، اور وہ اس ایشو کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو باہر رکھتے ہوئے یہ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اب خود بھی ان سیاسی معاملات میں انوالو ہونے کے لیے راضی نظر نہیں آتے. صحیح. لیکن اس وقت جو انہیں سب سے بڑی آبجیکٹ جو مل رہی ہے، آبسٹرکشن مل رہی ہے یا انہیں مزاحمت مل رہی ہے، وہ ان کی اپنی پارٹی سے مل رہی ہے. ان کی اپنی پارٹی کے اندر جو اقتدار پہ قابض گروپ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ہی مذاکرات شروع ہوں گے تو ان کا اقتدار ختم ہو جائے گا. لہذا شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کے جو وزراء ہیں وہ جو ہی نکلتے ہیں وہ اپنی ہی غلطی کو اپنے لیے جواز بنا لیتے ہیں. 9 مئی کا جو واقعہ تھا اس میں کسی کو کوئی سزا 1 سال اور 2 مہینے گزرنے کے باوجود نہ دلوانے اور اس کا استغاثہ تک مکمل نہ کرنے کے مجرم جو ہیں وہ اتنی ڈٹھائی سے کھڑے ہو کے اسی واقعے کو اپنے لیے جواز بناتے ہیں. ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ کسی طریقے سے اس ایشو پہ پی ٹی آئی اور فوج، عوام اور فوج کو باہمی دست و گریباں کرتے ہیں، لیکن اس میں وہ ناکام ہوئے. اور اس میں ہم نے بھی اپنا رول پلے کیا، سب نے پوری دانش نے اپنا رول کیا، لیکن بہت سے ایسے دانشور تھے جو کہ مسلسل لڑانے کے چکر میں جو ہے وہ پوری قوم کو کہ جی 9 مئی کے مجرموں کو جب تک معافی نہیں مانگیں گے. بھئی مجرم بنائے گا کون؟ حکومت نے بنانا ہوتا ہے، وہ بنا نہیں رہی تو کیسے انہیں مجرم کہہ رہے ہو خواجہ صاحب؟ کوئی حیا ہوتا ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی خوف ہوتا ہے. یا آپ انہی کا جملہ ان کو لوٹا رہے ہیں، لیکن آپ کی جو بات ہے، لیکن آپ کی جو گفتگو ہے اس گفتگو سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا صفحہ ایک نہیں ہے، اور غالباً چھوٹے بھائی اور ان کا گروپ جو ہے وہ پارٹی کی ڈیسیجن میکنگ کو ہائی جیک کر چکا ہے، اس پر اثر انداز ہو چکا ہے کہ نواز شریف کہہ بھی دیں کہ مذاکرات ہوں، سب کے ساتھ ہوں، تو پھر یہ گروپ نہیں کرنے دے گا. ابھی تک یہی کوشش وہ کر رہا ہے. وہ جیسے وہ نہیں ہوتے بچے سڑک پہ ٹانگیں پھیلا کے لیٹ جاتے ہیں کہ ہم نہیں جانے دیں گے، اس وقت یہی کیفیت ہے. لیکن میں اب آپ کو اگلا سیاسی منظرنامے کے بارے میں بھی اپنا وہ ایک اندیا دے دوں. اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی، چونکہ انہوں نے بنائی ہوئی پارٹی، دکھ تو اس کو ہوتا ہے جس کا ایسٹ ہوتا ہے نا. ان کا یہ پولیٹیکل ایسٹ ہے. وہ آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر 2-3 مہینے اسی قسم کے معاملات چلتے رہے تو یہ حکومت جو آج حکومت کے شوق میں مطلب بھاگی جا رہی ہے یہ بھی نہیں رہے گی، اور میں سیاسی طور پہ بھی اس ملک میں ختم ہو جاؤں گا اور ملک کو بھی نقصان پہنچے گا. نواز شریف اگر اپنا سیاسی اثاثہ لٹتے دیکھ کر یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا یہ چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی طرف چلے جائیں، تو ان کی پارٹی کے جو لوگ جو ڈائسنٹنگ وائسز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین یا ان کی جماعت سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ ہمیں اور ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے اوپر ایک جائز اعتراض یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ سیاستدانوں کے ساتھ غالباً بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے؟ سیاستدان دیکھیں، سیاستدانوں کے ساتھ تو بیٹھا جا سکتا ہے، قبضہ گروپوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھا جا سکتا. اس وقت دیکھیں اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے اور پاکستان کے اندر جمہوری نظام اور آئین کو بچانا ہے تو اس وقت کی چاروں اسمبلیاں اور قومی اسمبلی جو ہے وہ ایک غیر منتخب اسمبلی ہے. اس وقت جو حکومت بنی ہوئی ہے وہ ایک غیر منتخب حکومت ہے. اور میں اگر میرے سے آپ بولڈلی پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ اختر مینگل کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے اور انہیں یہ کہنا چاہیے. دیکھیں ماضی میں پی ٹی آئی استعفے دیتی رہی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ملک
کی جو بنیادی اساس پر یقین رکھنے والی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ملک کے مفاد میں جو ہے وہ اس نقلی اسمبلی کو ماننے سے انکار کریں اور عوام کے ساتھ یکجہتی میں کھڑے ہو جائیں. اس طرح کریں گے تو ان کی سیاست بھی بچ جائے گی اور ملک بھی بچ جائے گا. اور اگر اس طرح نہیں کریں گے تو پھر ان کی پارٹی میں صرف تھانے دار رہ جائیں گے اور عوام سارے نکل جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے دیں گے؟ اگر انہوں نے ایسا کرنا ہوتا تو سب کو یاد ہوگا 8 اور 9 فروری کی درمیانی رات وکٹری سپیچ تیار تھی، لیکن پھر وہ ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ سے روانہ ہوئے، جاتی عمرہ پہنچ گئے، اور اگلی شام جب وہ بالکنی پہ نمودار ہوئے تو وہاں پر انہوں نے ایک مشہور زمانہ وکٹری سپیچ کی. وہ وکٹری سپیچ نہ کرتے میاں صاحب، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں، آپ کو لگتا ہے وہ استعفیٰ دیں گے؟ دیکھیں باتیں جلدی سمجھ آ جاتی ہیں. میں نے تو اس دن کہا تھا، میں نے میاں صاحب کی اس تقریر کے اوپر میں نے اس دن کامنٹ کیا تھا کہ میاں صاحب کی تقریر وکٹری تھی اور ان کی شکل ڈیفیٹ تھی. مطلب یہ ہے کہ ان کے چہرے پہ لکھا ہوا تھا کہ وہ یہ ہارے ہوئے الیکشن کی کامیابی کی تقریر کر رہے ہیں. غلطی انسان سے ہوتی ہے، جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں وہ اپنی غلطیاں تسلیم کر کے ان کی اصلاح کر کے آگے بڑھنے کے راستے نکالتے ہیں. جب آپ مفاہمت کرتے ہیں، مفاہمت کا کیا، بھٹو صاحب نے 1977 میں جب اپوزیشن کے ساتھ ڈائیلاگ کیے تھے تو ان تمام پارٹیوں کو جن کے اوپر انہوں نے دہشت گردی کے مقدمے اور غداری کے مقدمے اور کیا کیا کچھ جن پہ جیلوں میں تشدد کیا تھا، ان کو لا کے سامنے بٹھایا تھا اور ان سے ان سیٹوں پہ بات کی تھی جن پہ وہ کبھی بات کرنے کو تیار نہیں تھے. سیاست جو ہے وہ حقیقت اور عوام کی رائے کے آگے سرنگوں ہونے کا نام ہے. آج اگر میاں صاحب سیاست کا، میں تو بلکہ کہوں گا کہ اس وقت پیپلز پارٹی نے پہلے مشورہ دیا تھا، پیپلز پارٹی میں بعض ڈیموکریٹک برینز ہیں، انہوں نے مشورہ دیا تھا ان کے سیکرٹری جنرل نے کہ جی اگر ان سے حکومت نہیں چل رہی تو انہیں چاہیے کہ وہ اسمبلیوں کو توڑ دیں. میں سمجھتا ہوں کہ توڑنے کے بجائے اختر مینگل نے ایک راستہ بنایا ہے. میاں صاحب اس راستے پہ چلتے ہوئے اور ان کے تمام پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ استعفے دے کے ملک میں نئے الیکشن کی طرف بڑھنے کا اعلان کریں اور اس سے متعلق جتنی بھی آئینی امپرومنٹس ہیں اور ترامیم ہیں اور فیئر اینڈ فری الیکشنز کو یقینی بنانے کے جتنے راستے ہیں ان کا راستہ کھولیں. اس وقت ٹکراؤ کوئی راستہ نہیں ہے. یہ اپنے طور پر ظاہر ہے کہ ایک بڑا سنجیدہ سوال ہے. مجھے ایک بریک پہ جانے ساتھ رہیے محمد علی درانی صاحب، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا.